بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم جماعت پنجم کی اردو پڑھیں گے، تو آئیے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم حمد کی مشق پڑھیں گے۔ حمد کی مشق میں ایک لفظ سمجھنا ہے، وہ ہے تفہیم۔ تفہیم کسے کہتے ہیں؟ تفہیم کا معنی ہے سمجھنا، کسی بھی چیز کو سمجھنا، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کے نیچے جتنے بھی سوالات کیے گئے ہیں اس کو آپ نے سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد ان کا جواب دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے حمد کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ اب پہلا سوال کیا ہے جی؟ لاجوردی صاحباں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ لاجوردی صاحباں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو لاجوردی صاحباں سے شاعر کی مراد آسمان ہے، لیکن اس ضمن میں آپ اس لفظ کی روٹس پہ جائیں تو لاجوردی سے مراد نیلا، صاحباں سے مراد آسمان، یعنی نیلا آسمان مراد ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قسم کے پھل لگائے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خوش ذائقہ اور رسیلے پھل لگائے ہیں۔ تیسرا سوال پوچھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے سورج بنا کے کس کو رونق بخشی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورج بنا کر جہاں کو رونق بخشی ہے، کائنات کو رونق بخشی ہے۔ چوتھا سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ شاعر نے تسبیح خواں کن کو کہا ہے؟ شاعر نے حمد کے دوران تسبیح خواں یعنی تسبیح کرنے والا چڑیوں کو قرار دیا ہے۔ اور پانچواں سوال ہے کہ آخری شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے؟ اس کے لیے ہم اگر حمد پہ جائیں تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخاں تو نے کب رائے گاہ بنایا۔ یعنی آخری شعر میں اگر آپ حمد پہ جائیں تو حمد کے آخری شعر میں شاعر یہ کہتا ہے ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخاں تو نے کب رائے گاہ بنایا۔ اب اس کے بعد پیارے بچوں ہم ایم سی کیوز کی طرف بڑھتے ہیں، اور ایم سی کیوز کے اندر آپ نے 4 ممکنہ جوابات میں سے جو درست ترین جواب ہے اس کو ٹک کرنا ہے۔ اس کے اندر پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سر پر ایک صاحبہ بنایا ہے، تو وہ صاحبہ کون سا ہے؟ لاجوردی۔ پیچھے ہم پڑھ چکے تھے نا، لاجوردی صاحبہ، یعنی یہ اس کا درست جواب ہے۔ دوسرا ایم سی کیوز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بیل بوٹے اگائے، تو بیل بوٹے کیا اگائے؟ خوشنما، یہ اس کا درست جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کو رونق بخشی ہے، کس کے ذریعے سے؟ سورج بنا کے، یہ اس کا درست جواب ہے۔ چوتھا ایم سی کیوز ہے اللہ تعالیٰ نے خاک کے کھنڈر کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خاک کے کھنڈر کو بنایا ہے، اس کا درست ترین جواب ہے گلستان۔ پانچواں ایم سی کیوز ہے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے تیرنے کے لیے بنایا ہے، وہ کیا بنایا ہے؟ چشمہ، آب رواں، دریا، سمندر، آب رواں، یعنی شاعر نے اپنی حمد کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے آب رواں۔ اگرچہ مچھلی چشمے میں بھی تیرتی ہے، دریا میں بھی، سمندر میں بھی، لیکن حمد کے دوران شاعر نے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے آب رواں۔ اب اس کے بعد سننا اور بولنا، اس عنوان کے تحت اپنے اساتذہ سے آپ سبق میں دی گئی حمد کو غور سے سنیں، اور آپس میں بات چیت کے دوران اس میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزوں جیسے زمین، آسمان، پودے، پھل اور پھول وغیرہ کی خوبصورتی اور دلکشی وغیرہ کے متعلق اہم نکات اور اجزاء اپنے مشاہدات اور خیالات کا درست تلفظ اور لب و لہجے کے ساتھ جماعت میں اظہار کریں۔ الفاظ سازی، اس عنوان کے تحت پیارے بچوں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جب وہ کسی لفظ کے درمیان یا آخر میں آتے ہیں تو اپنی آواز بدل دیتے۔ یہ حروف تعداد میں 4 ہیں، الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ انہیں حروف علت یا مصوتے کہتے ہیں، باقی حروف تہجی کو حروف صحیح یا مصمتے کہتے ہیں۔ آپس میں بات چیت کریں اور دیے گئے مصوتوں اور صحیحوں کی مدد سے 2 رکنی، 3 رکنی اور کثیر رکنی الفاظ بنائیں۔ مثلا الف ہے تو الف سے ایک مثال کے طور پر بیٹا آپ سمجھے، الف سے 2 رکنی یعنی 2 رکن ہو، اس کے اندر ایک الف رکن اور دوسرا یہ بے الف با والا رکن۔ 3 رکنی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں الف، با تا دال 2 رکنی اور پھر آخری الف 3 رکنی۔
کثیر رکنی یعنی جس میں کئی رکن شامل ہو، 3 سے زیادہ رکن شامل ہو. یہ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے. اب اسی کو ہم مشق کی صورت میں لکھیں گے. مثلا با سے مراد 2 رکنی لیں تو با سے مراد 2 رکنی کیا آئے گا؟ باجا. سے رکنی کیا آئے گا؟ بجایا. کثیر رکنی آئے گا بے شمار. اسی طرح جیم ہے، جیم سے 2 رکنی جانا، سے رکنی جادو اور کثیر رکنی جادوئی. اسی طرح باقی الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں. واو حرف سے واہ ہے، ورق ہے، وادیاں ہے، یا سے یاد ہے، یرغمال ہے، یگانگت ہے، لام سے لرزہ ہے، لطافت ہے، لخت جگر ہے. یہ تھا آج کا سبق. اگلے سبق کے لیے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.